سے بھی آپ کا اتنا بلند مقام ہے کہ کوئی شخص اس کو دیکھنے کے لیے اپنی دستار سنبھالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جو آپ نے سلام کہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ مشرق سے مغرب تک جس کا چرچا ہے، اور اذان کے بعد میں نے اس سے زیادہ مقبول اور کوئی کلام نہیں دیکھا اور کوئی نغمہ نہیں دیکھا کہ جو اتنا فضاؤں میں گونجتا ہو اور پھیلتا ہو، جو الہامی کلام ہے اور اللہ کی قبولیت کی مہر جب تک اس پر لگی نہ ہو اس قدر وہ مقبول نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایک ایسا سلام ہے کہ اسی کی شرحیں اگر لکھی جائیں تو اس دور کے مصنفوں کی تعداد کتب پر بھاری ہو جائے وہ شرحیں کہ جو امام کے سلام کی لکھی جا سکتی۔ اور کیا اشعار کہے اور کتنے حسین انداز میں، کیا زبان ہے۔ اب کچھ صحافی اور شاعر بھی میرے سامنے موجود ہیں، ورنہ تو بیشتر کاروباری طبقہ ہے لگتا ہے، مگر خلیل صاحب بھی ہیں، شہریار بھی ہیں، کچھ اخبار نویس بھی لگتا ہے موجود ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں مختصراً کہ آپ اس شعر کی زبان کو دیکھیں۔ سب کو معلوم ہے کہ سرکار قیامت ہوگی تو نظارہ کرائیں گے، آپ کا دیدار ہوگا۔ اب لوگوں کو جینے کی تمنا ہے مگر احمد رضا کو مرنے کی تمنا ہے کہ موت آئے کہ سرکار کی زیارت ہو، دیدار ہو۔ اور کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، وبال بن گئی ہے جان۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قرآن کہتا ہے موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ موت کی تمنا آسان نہیں، مگر امام احمد رضا کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور معراج کی کیفیت کہ معراج کیسے ہوئی، وہ اکبر الہآبادی نے کہا کہ خدا کی ذات میں یہ بحث کیا ہے، خدا کی ذات میں یہ بحث کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے۔ سادہ لفظوں میں مسئلہ حل کر دیا وجود خدا کا، ورنہ بحث میں آپ پڑے رہیں الجھتے چلے جائیں۔ امام نے بھی معراج کی بات کی، کیسے گئے سرکار، کیسے گئے شب معراج کے اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں جبریل کے پر جلنے لگے، سریر قلم سے بھی اونچے ہو گئے، جہاں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا قاب قوسین کا مقام آ گیا۔ تو کیا وہ سرعت رفتار کیا تھی، وہ کیسے آپ پہنچے، معراج کی کیفیت کیا تھی؟ شاہ رضا جواب دیتے، آپ جانتے ہیں ایک کیف ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ جہاں کیف کے پر جلتے ہوں وہاں کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یوں گئے تھے۔ شاعری کے جو صنائع اور بدائع ہیں، جو اس کی فنی باریکیاں ہیں، جو اس کے اندر نزاکتیں ہیں، زبان اور بیان کی جو فصاحت اور بلاغت کے پہلو ہیں، ان سب کو آپ سامنے رکھیں۔ میں شعراء کرام سے کہتا ہوں انصاف شرط ہے، دو شعر پیش کرتا ہوں، قافیے پہ غور کیجئے گا، مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ ایک ہے پھول ہے، مگر پھول معنوں میں مختلف قافیے میں استعمال ہوا ہے، اور جو تشبیہ دی ہے
اردو شاعری میں دعوے سے کہتا ہوں کہ محبوب کے لیے یہ تشبیہ نہیں ہے. تشبیہ یہ تو دی ہے شاعروں نے کہ میرے محبوب کے ہاتھ کا جو ناخن ہے وہ مہ نو ہے، نیا چاند جو ہوتا ہے، ہلال ہوتا ہے، پہلی رات کا چاند اس جیسا ہے. مگر محبوب حجاز ہو اور محبوب رب ہو تو اس کے لیے یہ تشبیہ امام کو بہت ہلکی لگی. اب ذرا دو شعر سنیے. کہتے ہیں سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. آپ نور و بشر کے جھگڑے میں پڑے رہیے. امام کہتے ہیں وہ پھول ہیں، خوشبو ہیں. میں کہتا ہوں کہ نورانیت اور بشریت دونوں میرے مولا کی شانیں ہیں. آپ نور نہ ہوتے اور آپ کے نور سے یہ کائنات نہ بنتی، اللہ کے نور سے یہ نور نہ نکلتا، تو پھر نورانی مخلوق کس سے ہدایت حاصل کرتی، وہ کس کی پیروی کرتی؟ اور اگر آپ بشریت کے لباس میں نہ آتے تو عالم بشریت کہاں جاتا؟ مگر امام رضا کہتے ہیں کہ سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول. اور اگلا شعر سنیے جو تشبیہ کی بات میں نے کی کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اتنا بھی مہ نو پہ نئے چرخے کوہن پھول. اتنا نہ اترا اے آسمان اپنے ہلال پہ، اپنی پہلی رات کے چاند پہ اتنا مت پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اتنا بھی مہ نو پہ نئے چرخے کوہن پھول. کہ میرے آقا کے پاؤں کا ناخن جو ہے وہ اس مہ نو سے کہیں حسین ہے. اور پھر جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور مولا علی اور سیدنا غوث العظم کی منقبتیں کہی. کیا ایک مصرع کہا ہے حضرت غوث العظم کی شان میں، اور نام سے مناسبت کے ساتھ اور بندے اور خدا کا معاملہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بندہ قادر کا بھی عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، اور سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر. بندہ قادر کا بھی اور قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، قادر کا بندہ بھی ہے اور خود بھی قادر ہے عبد القادر. تو کس کس پہلو پہ میں بات کروں؟ کیا کیا حیثیتیں ہیں امام کی کہ جن کا ذکر کیا جائے، ان کے مترجم اور مفسر ہونے کی بات کی جائے تو رات تمام ہو جائے، بات ختم نہ ہو. مگر میرے منتظمین نے میری مشکل آسان کر دی کہ مجھے صرف امام رضا کے اس پہلو پر بات کرنی ہے کہ جو عشق رسول کا پہلو ہے. اور حقیقت میں اگر عنوان دیا جائے امام کو تمام ان کے سارے عنوانوں میں سے نکال کر، تو امام رضا کو عاشق رسول ہی کہا جا سکتا. آج ہر شخص کو عاشق رسول ہم کہتے ہیں. مجھ ایسے عاجز اور خاطی کو بھی لوگ عاشق رسول کہتے ہیں. ہر شخص عاشق رسول. مگر وہ جو شاعر نے کہا کہ اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی، ہر بلحوث نے حسن پرستی شیار کی، اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی. حضرت خواجہ نظام الدین
महबूब इलाही ने अपने मलफूजात में फरमाया है कि अनवारे रूहानी के 10 दर्जे। फरमाया उसका पहला दर्जा नूरे रूह है, दूसरा दर्जा नूरे अक्ल है, तीसरा दर्जा नूरे मारिफत है, चौथा दर्जा नूरे इल्म है, पांचवां दर्जा नूरे यकीन है, छठा दर्जा नूरे तौफीक है, सातवां दर्जा नूरे बसर है, आठवां दर्जा नूरे हया है, नवां दर्जा नूरे मोहब्बत है और 10वां दर्जा नूरे इश्क है। और फरमाते हैं कि इश्क असल में इश्का से निकला है। ये एक बेल है जो दरख्तों पर चढ़ जाती है और इस तरह उनको अपनी लपेट में ले लेती है कि खुद पनपती रहती है मगर दरख्त सूख जाते हैं। और इश्क भी ऐसी ही कैफियत रखता है कि जो शख्स इसकी लपेट में आ जाता है उसका इश्क तो पनपता रहता है मगर वो खुद इस आग में जलकर राख हो जाता है। तो ये आशिक रसूल की शान है। आशिक रसूल होना कोई आसान बात नहीं है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, आशिक रसूल होना बहुत मुश्किल काम है। आशिक रसूल तो वो हस्ती हो सकती है जो ये फरमाए कि फख्र व गुरूर और आसमान पे दिमाग होने का हक तो वो शख्स रखता है कि जिसने कभी कूचे हबीब में पासबानी करने वाले किसी कुत्ते के पांव चूमे। शाह रजा कहते हैं, रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे। इतने बने फिरते हो अहमद रजा, ये मुफ्ती और फकीही और आलिम और शायर, मगर बताओ कभी कूचे हबीब की पासबानी करने वाले किसी कुत्ते के पांव भी चूमे हैं? रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे। तुम और आह कि इतना दिमाग लेके चले, इतना दिमाग है तुम्हारा। दिमाग तब रखो जब कूचे हबीब की पासबानी करने वाले किसी कुत्ते के पांव चूम लो। और जो ये कहे कि आखिरी वक्त मेरी जुबान पर उस खुदा का नाम हो जो खुदाए मोहम्मद है। जात और सिफात की बड़ी बहसें हैं। अल्लाह की जात क्या है, उसकी सिफात क्या है, मुतकल्लिमीन ने इस पर किताबें लिखी हैं, बड़ी बहसें की हैं, बड़े फिरके पैदा हुए हैं। मगर शाह रजा ने मसला हल कर दिया, खुदाए मोहम्मद। उस खुदा पे ईमान रखता हूं कि जो मोहम्मद मुस्तफा का खुदा है। और कहा कि दमे नज़ा जारी हो मेरी जुबान पर, दमे नज़ा जारी हो मेरी जुबान पर, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। मोहम्मद 2 दफा कहा, खुदाए मोहम्मद 1 दफा। तौहीद का भी पहलू सामने है, कोई इतराज भी नहीं कर सकता। और इश्क की बात भी आ गई, कहा दमे नज़ा जारी हो मेरी जुबान पर, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। और आशिक रसूल वो है जो सूरह वन नज्म के मशहूर मुकाम इंदा सिदरतिल मुंतहा, ये एक मशहूर आयत का टुकड़ा है सूरह वन नज्म में, शबे मेराज का सफर जिसमें बयान हुआ है कि सिदरतुल मुंतहा के पास आपने क्या देखा। मुफस्सिरीन ने, कमोबेश सभी ने, कदीम ने, जदीद ने, इस दौर के उलमा ने, पहलों ने, सब ने लिखा कि हजरत ने वहां जिब्रील अमीन को देखा। मगर इमाम अहमद रजा क्या आशिकाना बात करते हैं, क्या दिल में उतर जाने वाली बात करते हैं। इश्क भी है, मंतिक भी है।
عشق اور علم کو ہم آغوش کیا جائے تو احمد رضا بنتے. کیا تفسیر کی ہے امام المفسرین نے؟ کہتے ہیں کہ حضور اقدس کا اس میں کیا کمال ہے کہ جبریل کو دیکھ لے.